جن دنوں ہم جیسے بد نصیبوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا تو اس سلوک کو حب الوطنی کے نام پر جسٹیفائی کرنے والے ہمیں نہ صرف یہ کہ لفافہ بلکہ بد کردار اور بد کرداری کے حوالے سے بھی جس نوعیت کے الزامات لگاتے رہے. ٹھیک ہے، اسی باعث قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر. اس تمام تر کے باوجود میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جن دو حضرات کے آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے بھی میری طرح، حبیب بھائی کی طرح، ان کی طرح ذاتی رنجشیں چھوڑ دیں. اپنے دھندے کا آغاز اسی سے کیا جس سے ہم نے جیسے کیا تھا. یہ شخص اس کے باوجود جب بھی وہ پیشی پہ آتے تھے تو یہ ان کے جا کے ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کرتا ہے، اور دس از میٹر آف ریکارڈ. وہ اس کا توا لگا رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ عوامی طاقت پہ بھروسہ تھا. تو لیکن میں مثال کے طور پر سمیع ابراہیم کی 33,000 تقریباً ہر بات سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ بہرحال اس نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا رزق کمانا اسی سے کیا ہے. لیکن میں دوسرے صاحب نے مجھے بہت ہی، ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام میں گیا اور میں نے عمران صاحب کا ذکر نہیں، ویسے ہی میں نے کہا تو میں نے وہ پنجابی کا محاورہ بولا کہ جے میں جان دی جگے نے مر جانا تو ایک دن میں دو جم دی. میرے بارے میں پی ٹی آئی کی آفیشیل یعنی جو ان کے نون قسم کے وہ جو ہے نا شتونگڑے بلونگڑے، ان کی طرف سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جہاں پہ میں وہ ویل دے رہا ہوں. بھی میں جب تاڑے گھر بھی فنکشن ہوئے گا دیاں گا یار، ویل دینا ساڑھے پنجاب دی ڈب کھول کے دین دی، اور آئی ایم ناٹ ashamed of that culture. اور I am part of it. یہ کیا بات کر رہے ہوں، رہ گئے ہیں تو میں ہاتھی تصویر پھاڑ کے بہ جاؤں تو میں سادہ کمین کا سرٹیفکیٹ بھی لے لوں. یہ دو نمبری میں نہیں کر سکتا. ٹھیک، تو ہم دونوں، ہم تینوں، حبیب صاحب، ہم سب کا ایک ہے کہ بھئی آپ اگر واقعی سمجھتے ہو کہ متین ہے قانون کی خلاف ورزی تو لیں کورٹ میں اور آ کے بات کریں کوسچن. اور یہ ایف سی آر کی بات نہ کریں. یہ پنجاب میں بھی ایک زمانے میں میرے بھائی یہ بھی نظام، یہ کلیکٹیو اجتماعی یہ بھی، یہ پنجاب میں متعارف انگریزوں کو کروایا ہوا، اس کو کہتے ہیں چلہ ٹیکس. نظام ڈاکو ہوں سی نا قصور دا، تو اس میں جب وہ کوئی بھی واردات کرتا تھا تو چلہ ٹیکس قصور کے شہریوں پہ لگتا تھا. اسی پہ محاورہ بنا ہوا ہے. وہ تو ڈاکو کرتا تھا. بٹ ڈاکو تو ہمارا تو رابن ہوڈ تھا نا. ٹھیک ہے، بالکل کر دیو تسی اتوں نہ ہوئے تے نوٹنگم بنا لیندے ہو تے رابن ہوڈ تے ساڈے والا ہوئے تے ڈاکو. دن نو رات فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا، اور ملنگی ڈاکو کہندے سن. باقی جو آپ کا سوال ہے اس کا کوئک جواب یہ ہے، نو، حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات ممکن ہی نہیں، کیونکہ حکومت کے پاس پی ٹی آئی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو جو چاہیے وہ حکومت دے نہیں سکتی. نصرت، ویری کوئک ون لائنرز کہ کیا پی ایم ایل کیو ہی ہوگی جو جس کو کہیں نیا گھوڑا ہوگا، یا یہ جہانگیر ترین صاحب اور یہ شاہ محمود کچھ آلٹرنیٹیو ایمرج کر سکتے ہیں؟ وہ گھوڑا بڈھا ہو گیا ذرا تھوڑا دن میں، تو یہ میرا خیال ہے یہ صاحب جو پی ایم ایل کیو کا نام فرض کریں، وہ جو سابق گورنر ہیں ایم اے سرور صاحب، وہ اپنی توانائی کے ساتھ استعمال کریں تو شاید اسی طرح کا. لیکن دیکھیں ایک بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں حبیب صاحب کی بات سے کہ اس طرح کی جو ہوتا ہے، دیکھیے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو قابو میں رکھنے کے لیے نیشنل پروگریسو پارٹی بنائی گئی تھی. حنیف رامے صاحب کے ہاتھوں مساوات پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. مولانا کوثر نیازی شروع میں ہی چھوڑ گئے تھے، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹیلنٹڈ کزن ممتاز بھٹو نے علیحدگی پسندی اور سندھ کے حقوق اور کانفیڈریشن کا لگانے شروع کر دیے تھے. پیپلز پارٹی ختم نہ ہو پائی، لیکن وہ ختم نہ ہونے کی وجہ تھی جس کو گالی بنایا ہے عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف، ڈائنیسٹک پالیٹکس. میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جبر ہوگا کہ خان صاحب نے اگر اس بورڈ پلان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کبھی تو ان کو اپنے دونوں بیٹے میں سے کسی ایک کے پاس بیٹے کو کرنا پڑے گا. اچھا جی، یہ میری جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک مقافات عمل اور تاریخ کا جبر ہوگا کہ یار اس کو کہتے ہیں سخنور صحرا موروثی سیاست، اس لیے ان علاقوں میں چل. یہ ان کی یعنی کہ پبلک پوزیشن ہے. انہوں نے یہ وہ یعنی پرویز الہی صاحب کے گھر پر چھاپے والی بات، جب ان کو یہ اطلاع دی گئی، اور یہ میں آپ کو ایک صحافی کے طور پر ریٹائر رپورٹر کہہ رہا ہوں، یہ اطلاع دی گئی کہ جی یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو پہلا لفظ جو عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ایڈیٹ یو آر بینگ ٹریپڈ. اطلاع دینے والے کو یہ کہا ایڈیٹ یو آر بینگ ٹریپڈ، تم جال میں پھنس رہے. یہ میں بات دوبارہ
کہہ رہا ہوں، سو ویٹو کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب عرض یہ ہے نسیم، آپ کا میرا ہنسی مذاق بے تکلفی اپنی جگہ، لیکن میں برملا اعلان کرتا ہوں کہ آپ عالمی سیاست کی تاریخ کی سنجیدہ طالب علم ہیں. میں یعنی پھکڑ پن سے گزارے کا آدمی ہوں. ٹھیک. آپ جانتی ہیں کہ تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے، سب سے زیادہ نقصان اس وقت کسی سیاستدان کو پہنچتا ہے جب وہ اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگائے. میں رو رو کر مر گیا کہ یار ایک خاتون نے بڑی محنت سے برسوں لگا کر مصر کی سو کالڈ عرب بہار کو دیکھتے ہوئے، ہے وہ ترکیون نسل، ان کے اپنے ہاں بھی جمہوریت بہت ماشاءاللہ ہمارا اس اپنا بھی اپنے جیسا ہے، تو انہوں نے کتاب لکھ رکھی ہے ٹویٹر اینڈ ٹیئر گیس. اس کا ون لائنر میسج یہ ہے کہ اخیر تے ٹیئر گیس ہی جیتتی ہے، ٹویٹر نہیں. اور وہی ہوا عرب بہار کے ساتھ. اور کون سی جماعت کے ساتھ ہوا؟ اخوان المسلمین. کوئی ایک رات بنی ہوئی جماعت نہیں تھی، 22 سال پرانی بنی جماعت نہیں تھی، 50-60. ارے نہیں بابو، وہ اس زمانے میں جب وہ یعنی جب یہ نکل کر وہاں پہ مملوک سلطنت بنی اور پھر برطانیہ نے قبضہ کیا اور قاہرہ نپولین، یعنی ایٹ لیسٹ 200 سال کی تاریخ ہے. ادھر تو ابھی یعنی کچھ بھی نہیں. 1996-7 میں یہ جماعت بنی تھی نا. اب آپ یہ کہ جی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ نکل آئیں گے. اب آپ چیزوں کو کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں. نیک نیتی کے ساتھ متی جیسے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر یہ وعدہ کیا جائے، یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ رحم کریں، بچوں کو چھوڑ دیں، تو یہ بلوچستان میں جو سینکڑوں بچے جن کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کیا وہ سوتیلی اولاد ہے ریاست پاکستان کی، 4 سال تک علی وزیر کو رکھو جیل میں، اس سے تو کسی نے معافی نہیں مانگی. اور اب آپ کے ذرا ایلیٹ قسم کی پنجابی فیملی کے کچھ بچوں نے ہائے اللہ تھوڑی سی حرکت کر دی، تو کیوں وہ ریاست کو شفقت دکھانی چاہیے نا. آئی ایم سوری جی، یا تو یہ فیصلہ کر لو کہ ریاست کو ہر ایک کے ساتھ شفقت برتنی ہے، اور بلوچستان کا بھی اس ریاست پہ اتنا ہی حق ہے. ہدایت الرحمان کو تو یعنی بالآخر سپریم کورٹ آ کر اپنی ضمانت دینا پڑتی ہے. ادھر جو ہے ایک بلینکٹ کہ مفروضہ بھی نہ کریں، فرض بھی نہ کریں، ایم پی او بھی نہ کریں. تو نسیم ہمیں فیئر ہونا چاہیے. الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ میں بھی لاہور میں پیدا ہوا ہوں اور بڑا ہوا ہوں، اور اس کی وجہ سے اپنی بکواس کے باوجود اکثر بچ بچا بھی ہوتا رہا ہے. اور آپ بھی اس حوالے سے یعنی کچھ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی مولا نے کرم رکھا، لیکن اس میں ہمارا لاہور میں پیدا ہونا اور پنجابی ہونے نے بھی بڑا رول ادا کیا. لیٹس فیس اٹ، یہ ختم ہونی چاہیے تفریح. یہ پنجابی لاڈلا نہیں ہو سکتا. جب کسی ملک کی وزیر اطلاعات آپ کو 11 بجنے میں کچھ منٹ پر یہ کہے کہ 12:10 پر انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ اہم انکشافات کرے گا، جی بالکل، تو بابو دن 10 کا مطلب 12:10 ہوتا ہے. یہ جوک نہیں ہے. یعنی یا تو یہ ہوتا نا کہ فرض کریں کہ متی اللہ جان کہتا کہ جی شنید ہے کہ جی آج رانا ثناء اللہ صاحب، میں تو جاگ گیا، میں تو سو جاتا ہوں بھیا آج کل 11 بجے یہ وہ. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ اس لیول کے اوپر جا کے آپ جب کمٹ کر رہے ہیں تو پھر 12:10 بجے اٹ شوڈ بی 12:10. میں تو ایک عام پاکستانی رعایا کا بندہ ہوں، کو والی وارث نہیں ہے. اچھا سر ایک ٹائمنگ، ایک منٹ ٹھہر جائیں. نہیں اٹس ناٹ اونلی ٹائمنگ، میں پوچھ رہی ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اس اسلام آباد شہر میں کتنے ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹس جو ہیں انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے وہاں بیٹھ گئے ہوں گے کہ what Pakistan's interior minister is going to say. Please, we know it کہ جب اس طرح کے اعلان ہوتے ہیں تو کیا ریاکشن ہوتا ہے. اس کے بعد آپ یعنی انکشافات کیا کر رہے ہیں جو ہفتے کی دوپہر سے آج کل کا بھانمتی کا دکھتی گھمنڈ کے معتبر یا قریب ترین تصور ہوتے صحافی، ولاگرز یا سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ پھیلائے چلے جا رہے تھے. جی بڑا خطرناک منصوبہ ہے. چلیں اگر آپ اس کی تصدیق کے لیے آپ آئے تھے اور آپ بطور وزیر داخلہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ we have intercepted such a گھناؤنا جرم. Where was that then interception then؟ اور یہ نہ کہیں کہ ہائے اللہ ہم تو یہ کرتے نہیں ہیں. بھائی ہم رہے آڈیو لیکس کے زمانے میں. تو اس سے جو تمسخر اڑا ہے، بے شک پہاڑ کھودنے کے بعد آپ نے وہ محاورے والا جانور نکالا ہے. آئی ایم سوری. اور اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ عمران خان کا میڈیا کے میدان میں مقابلہ کر سکتے ہیں، تو دین یو بیٹر ری ایجوکیٹ یور سیلف ان میڈیا مینجمنٹ.